جماعت میں رکعتوں کو کیسے پورا کرنا ہے؟ دیکھیں 4 رکعتوں والی نماز ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھ لی اس نے، کھڑے ہو کے اس نے 2 رکعتیں مسلسل پڑھی بغیر کسی تشہد کے، 1 جمع 2 3 ہو گئیں، اب 2 کے بعد بیٹھا ہے وہ، اور پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی ہے، یہ 4 ہو گئیں، نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ مغرب کی رکعتیں رہ گئیں، 1 رکعت تھی، کھڑے ہو کے 2 پڑھ لی، 3 ہو گئیں۔ مغرب کی رکعتوں میں اس نے 1 امام کے ساتھ پڑھی، پھر 1 ملا لی اور بیٹھ گیا، 2 ہو گئی نا، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے 1 پڑھ لی، تو 1 جمع 1 جمع 1 ہوئی تو بھی نماز ہوگی، 1 جمع 2 کر لیتا تو بھی نماز ہوگی۔ 4 رکعتوں میں 1 جمع 2 جمع 1 کر لے تو بھی ہوگی، 1 جمع 1 جمع 2 کر لے تو بھی ہوگی۔ سارے آپ کے سوال کا یہ خلاصہ سمجھ پائیں۔ امام بغیر کسی وجہ کے آیت سجدہ نہ بھی ہو اور نماز میں سجدہ کر لے، آیت تلاوت نہ بھی ہو اور سجدہ کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو گئی اور سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ امام یا تو بھول گیا یا پھر امام جو تھا اس نے سمجھا کہ آیت سجدہ ہے اور حقیقت میں نہیں تھی، کوئی حرج نہیں، کوئی سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کا دریافت فرمایا ہے کہ نماز میں لقمہ دینا، دیکھو بھائی امام کو لقمہ ہمیشہ دینا چاہیے سبحان اللہ یہ کہہ کے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام کو متنبہ کرنا ہے کہ امام صاحب غلطی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سے غلطی ہو جائے اور تم چاہو کہ امام کو آگاہ کرو تو سبحان اللہ کہنا، اور اگر عورتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں آواز پیدا کریں، یہ سیدھی طرف نہیں الٹی طرف آواز پیدا کریں۔ یہ عربوں میں داد دینے کا ایک طریقہ بھی تھا۔ طاہر القادری صاحب کو دیکھیے گا، کئی جگہ انہوں نے کسی چیز پہ داد دی ہے تو انہیں ایسے کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تالیاں بجاتا ہے، تالیاں نہیں یار، یہ اپنی تعلیم ذرا سی اوپر کرو تاکہ اس بندے کی بات کو سمجھ سکو، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے نہیں اوپر اٹھنا، تم نیچے آؤ، اتنی مشکل اردو ہے، آپ نیچے آئیں نا، آسان اردو بولے، بھی تم اٹھو نا اوپر، ہم کیوں نیچے آئیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہو، ہو سب میں ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہے تو بھی ٹھیک ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ افضل یہ ہے کہ امام کو جب بھی لقمہ دینا ہو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کی حدیث ہمیں ملی نہیں، کسی کے پاس ہو تو ضرور اسے بھیج دو۔ امریکہ میں خون کا عطیہ دینے جس تنظیم کے پاس بھی جاتے ہیں، وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں، وہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹچ ہو جاتا ہے، اس پہ اب اس زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری ذاتی رائے ہے، اب وہ چیزیں بھی نہیں رہیں اور وہ مرد بھی نہیں رہے۔ اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ اپنی ذہانت سے سمجھ سکیں۔ مشرف صاحب کے زمانے میں پشاور میں پٹھانوں نے تمام سینما گھروں کے بورڈز کو آگ لگا دی تھی، تو مشرف نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس نے کہا فقط سینمے کی تصویر دیکھ کے انہیں کچھ ہونے لگتا ہے، یہ سب نفسیاتی مریض ہیں، انہیں کہو ڈاکٹروں کے پاس جائیں، یہ انہیں جیل ڈال دیں۔ جو اپنے ٹی شرٹ اور پینٹ کا لکھا ہے، دیکھو بھائی مرد کے لیے جو سطر ہے نا، وہ ناف سے کے نیچے سے لے کے گھٹنے کی نچلی ہڈی تک ہے، گھٹنے کی جو نیچے ہڈی ہے نا، بالکل گھٹنے کے نیچے، چپنی کے نیچے یہ ہے، اور یہ جو ناف ہے سطر میں شامل نہیں ہے، تو ناف سے معمولی سا نیچے اگر دائرہ کھینچا جائے تو اتنا حصہ جو کمر کا پیچھے آتا ہے یہ سطر میں شامل ہے۔ اگر کوئی لڑکا نماز پڑھے ٹی شرٹ میں اور اتنی دیر تک کہ پورا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اتنا وقت گزر گیا اور سطر پورا نہیں تھا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
ٹھیک ہے، بچے بہت غفلت کرتے ہیں، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ناف سطر میں شامل نہیں ہے، سطر سے بالکل ذرا سا نیچے اگر دائرہ کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتائی ہیں اور فقہا نے، اس میں یہی ہے، دائرہ کھینچا جائے تو پیچھے بھی نا اتنا سطر لازم ہے، اگر وہ نماز میں کھلا رہا اور اتنی دیر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ اسی طرح مساجد میں جو خواتین آتی ہیں یورپ امریکہ وغیرہ میں، اگر ٹخنے اس کے اتنی دیر تک نماز میں کھلے رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کیا جائے اور ٹخنے اس کے نظر آ رہے ہوں تو نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔